اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ کی باندیوں میں سے ایک باندی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتی اور اپنی ضرورت کے مطابق جہاں چاہتی آپ کو لے جاتی۔ بخاری شریف۔ فائدہ: اس میں ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق اور نرمی کا بیان ہے، اور دوسرے لوگوں کی حاجتیں پورا کرنے کی نیت کا بیان ہے۔ اس میں تمام مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کام کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے تھے، تو جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ بخاری شریف۔ فائدہ: اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونچے نرمی کا بیان ہے۔ بہت سے مرد گھریلو کاموں میں عورت کا ہاتھ بٹانے کو اپنی توہین اور بے عزتی سمجھتے ہیں۔ یہ اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ گھر میں عورت کی مدد کرنا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بے مثال نمونہ ہے، جس میں انسان کو سبکی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح گھریلو معاملات میں اتنی زیادہ مصروفیت بھی صحیح نہیں کہ نماز کا بھی ہوش نہ رہے، بلکہ نماز کا وقت ہوتے ہی سارے کام دھام ترک کر کے نماز کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے۔ حضرت ابو رفاعہ بن تمیم بن اسید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسافر آدمی اپنے دین کی بابت پوچھنے آیا ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس کا دین کیا ہے، یعنی اس کی تعلیمات کا اسے علم نہیں ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور اپنا خطبہ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ میرے پاس آ گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کرسی لائی گئی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکام سکھلائے تھے وہ مجھے سکھلانے لگے۔ پھر اپنے خطبے کی طرف آئے اور اس کے آخری حصے کو مکمل فرمایا۔ مسلم شریف۔ فائدہ: اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال نرمی کے علاوہ ایک مسافر کی دلداری اور دلجوئی اور ایمان و اسلام کی تعلیم کو ترجیح دینے کا ایک اہتمام ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خطیب دوران خطبہ حسب ضرورت دوسروں سے بات بھی کر سکتا ہے اور ممبر سے اتر کر چل پھر اور بیٹھ بھی سکتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔